ورلڈ بینک جو آتا ہے وہ منسٹری آف فائنانس کا دیکھتا ہے یہ ڈیٹا، اسٹیٹ بینک کے پاس الگ ہوتا ہے، IMF جو ہے وہ اکثر اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا دیکھتا ہے. لیکن اگر آپ جس طرف اشارہ دے رہے ہیں، مثلا ایک بہت اہم اسٹیٹسٹک ہے کہ پاکستان کی GDP گروتھ کیا ہوگی اس سال کی. ابھی پچھلے ہفتے ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اس نے کہا ہے کہ 3.4%، 3.4% صرف، اور اسٹیٹ بینک کی ہے کہ 4.2%. گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ایک اور سورس ہے، آپ جو بات کریں نا، 4.8% ان کا ٹارگیٹ تھا. اب یہ نہیں کہ شاید ریوائز پھر بھی 4.5 کے پاس تو بات کر رہے ہیں یہ 4.8. IMF نے جو ابھی کہا ہے لیٹسٹ جو آئی ہے اس کے بعد ورلڈ بینک کے بعد ان کا کہ 4 سے زیادہ نہیں ہوگی. بہت فرق ہوتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ایک عام آدمی کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کیا ڈیٹا، کیا نمبرز، یہ ہم ویسے بھی بات کرتے رہتے ہیں. مہنگائی کی شرح وہ اس کے بھی شاید ہم نمبر چھوڑ دیں، لیکن عام آدمی کی زندگی تو کافی مشکل ہو گئی. بہت مشکل ہو گئی. آپ بہت اچھی بات، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑھ گئی، یہ ہو گیا اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے. عام آدمی کہتا ہے مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے اور ہماری جو انفلیشن ریٹ ہے 8.9% اس وقت آ رہی ہے. لیکن جو اصل چیز ہے فوڈ انفلیشن، جو بنیادی طور پہ لوگوں کو ہٹ کر رہی ہے کہ خورد و نوش کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں. اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو ڈالر کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے تو اس سے آپ کی انفلیشن امپورٹ بھی ہو رہی ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ ایک تو یہ IMF کے ساتھ جو سودا ہوا ہے یہ بڑا مہنگا پڑتا ہے. یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے. IMF ایسی شرائط لگاتا ہے جس سے آپ کو ڈی ویلیو کرنا پڑتا ہے، روپے کی قدر کم ہو جاتی ہے. انفلیشن پہلے ہی آپ کے اوپر ہے، ایکسچینج ریٹ آپ دے چکے ہیں، تو ٹیرف پہ ہی کمپرومائز ہوگا، تو ٹیرف بڑھائیں گے؟ اور بالکل بڑھائیں گے. یہ تو آپ دیکھیں کراچی میں، پاکستان میں جب بھی آپ اخبار کھولیں ہر چوتھے 5ویں دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نرخ بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت لوگوں پہ اثر پڑتا ہے. اور دوسرا ساتھ ساتھ گیس کی قلت ہے، یہ ایک جو ہے بہت بحران آیا ہوا ہے. تو یہ LNG کی بھی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے یہ بہت دیر سے ہوئی ہے اور یہ سستے دام ہو سکتی تھی، زیادہ بہتر ہوتا. اب کیا یہ سوچتے نہیں ہیں؟ دیکھیں ایک مسئلہ بھی ہے، 3 سال اس حکومت کو ہیں اور 4 وزیر خزانہ ہیں اور ہر ایک کے لیے بہت مشکل ہے یہ وقت گزارنا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے اقتصادی، جس میں کچھ فیصلے غلط ہوئے ہیں، کچھ فیصلے دیر سے ہوئے ہیں جیسے آپ نے بتایا، اور کچھ ایسے گروپس ہیں جو قابض ہیں پالیسی پہ تو وہ اپنا اثر دکھاتے ہیں. افغانستان ریسنٹ ڈیولپمنٹ اور افغانستان کا بھی امپیکٹ پاکستان کی معیشت پہ بھی آ رہا ہے، اس کو پوری طرح ایبزارب کر پائے گی ہماری معیشت اور پالیسی میکرز؟ خاص طور پہ ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے اور شاید ہی کوئی سمجھ پائے گا. اس وقت سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر افغانستان کے ساتھ کچھ معاہدہ ہو جاتا ہے، تجارت بڑھ جاتی ہے تو پاکستان کا اس میں فائدہ ہوگا، لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. فائنلی ڈالر پرائس، آپ کو کیسے ہم اس کو مارکیٹ پہ پاکستان چھوڑ دیں، فری مارکیٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے، IMF کی ڈکٹیشن ہو، SPP اس میں انکلوڈ کرے، کیسے بیلنس ہوگا؟ دیکھیں اسٹیٹ بینک تو نہیں اس میں انٹرفیئر کرے گی، اور یہ IMF کے ساتھ جو بظاہر معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ اگلے سال جو اقتصادی سال جو ختم ہوگا تقریباً 178 روپے کے قریب جائے گا. تو آج کل 172، 71، 72 یہ بڑھتا رہ رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں کوئی رکاو نہیں ہوگا اور اس کے اثرات بہت ہوں گے. اچھا اصل بات یہ ہے کہ جو تھیوری کہتی ہے کہ جب آپ کی ڈیویلیویشن ہو جاتی ہے آپ کے ایکسپورٹس بڑھ جاتے ہیں، پاکستان کے ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہماری امپورٹڈ انفلیشن بڑھی، خاص طور پہ پیٹرول کی قیمت اور جو بھی چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا. ایکسپورٹس ہماری بڑھ کیوں نہیں رہی؟ میرا خیال ہے یہ بہت اسٹرکچرل پرابلم ہے. یہ روپے ڈالر کے ریٹ بدلنے سے نہیں حل ہونے والا. ہم دیکھ چکے ہیں $25 بلین، 25 ارب ڈالر، کتنے میرے خیال ہے 7-8 سال سے چلتا آ رہا ہے. اوپر نیچے تھوڑا بہت ہوا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں. اور یہ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ مثلا خاص طور پہ ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ اس میں ویلیو ایڈیشن نہیں ہو رہی، بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا یہ ڈائیورسفیکیشن نہیں ہو رہی، ڈائیورسفیکیشن مختلف ملکوں کی طرف اور ملکوں کی طرف نہیں ہو رہی. دوسرا یہ کہ جو پروڈکٹس ہیں جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس میں صرف جو تبدیلی آئی ہے پچھلے سال وہ IT کے فیلڈ میں آئی ہے جہاں پہ کچھ بہتری آئی ہے. لیکن ہم وی آر اسٹک، بالکل ہم پھنسے ہوئے ہیں. بالکل 20 سال سے 30 سال سے جو ماڈل آ رہا ہے ہمارے ایکسپورٹس پہ، اور آپ دیکھیں دنیا اس کو ایوالو کر رہی ہے، آگے جا رہی ہے. دوسرے ممالک جو ہیں وہ نئی ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہے ہیں، ہم وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں.